حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین نے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے۔ ہوش میں آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی وجہ کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کمخواب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا چکھوں گا نہیں اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھی۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔